خداشناسی کے موضوع میں ایک بہت اہم نقطہ جس پر توجہ دینی چاہیے یہ ہے کہ تاریخ میں ہزاروں مختلف خدا متعارف اور پوجے گئے ہیں۔ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ہر فرد تو کم از کم ہر گروہ اور طبقے کی خدا کی تعریف جو وہ پیش کرتے تھے اور جس خدا کو پوجتے تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے اور ان خداؤں پر آپس میں تنازعہ رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے خداؤں کو مسترد کرتے تھے، اگرچہ یہ تمام خدا ایک مشترکہ انسانی سوچ میں جڑ رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تمام افراد اس نکتے کو واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ ہر واقعہ اپنے سے برتر عامل کا محتاج اور اس پر منحصر ہے، لیکن چونکہ یہ عامل جس پر وجود کے تمام واقعات کا انحصار ہے ایک لامحدود حقیقت ہے جو کسی انسانی ذہن میں نہیں سماتی اور اس تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں، لہٰذا ہر شخص اپنے تصورات کو ان چیزوں کی بنیاد پر جنہیں وہ جانتا ہے خدا کے طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ خدا ان میں سے کوئی نہیں۔ بنیادی طور پر وہ خدا جو یا تو انسان کے ہاتھ اور کام سے بنایا جائے یا وہ خدا جو انسانوں کے ذہن اور تصور میں بنایا جائے، وہ حقیقی خدا نہیں۔ وہ بھی ایک مخلوق اور کوئی چیز ہے جسے انسان نے پیدا کیا ہے اور یہ دوسرے موجودات کے ساتھ ایک موجود ہے، اور جب یہ دوسرے موجودات کی صف میں آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں مشابہتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ وہ تمام خرافات اور غلط خیالات جو خدا کے حوالے سے پیش کیے گئے ہیں، مثلاً یہ کہ کہا گیا ہے کہ اس کی اولاد ہے یا اسے دوسرے موجودات کی طرح سمجھا گیا ہے، یا کہا گیا ہے کہ مثلاً وہ کسی کے جسم میں حلول کر گیا ہے، یا مثلاً کہا گیا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے یا اس کا سر مشغول ہو جاتا ہے، اور وہ تمام خیالات جو اسے ان موجودات کی طرح دکھاتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ وہ حقیقی خدا پہچانا نہیں گیا، اور ایک خدا جو ذہنوں کی پیداوار ہے حقیقی خدا کی جگہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ خداشناسی کی منطقی اور صحیح دلیلوں کا حوالہ دیں اور توجہ دیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دلیلیں اس سے زیادہ کہ ہمیں کوئی خاص موجود خالق اور وجود کے پیدا کنندہ کے طور پر متعارف کرانا چاہیں، اس بات پر زور دیتی ہیں کہ چونکہ تمام موجودات جنہیں ہم جانتے اور سمجھ سکتے ہیں محتاج اور محدود ہیں، لہٰذا وہ سب ایک ایسی حقیقت پر منحصر ہیں جو ہمارے لیے قابل شناخت نہیں، یعنی حقیقت میں خداشناسی کی دلیلیں اس سے زیادہ کہ دوسرے موجودات کے ساتھ ایک موجود کا ثبوت ہوں، ہر اس چیز کی نفی ہیں جس کا نام خدا رکھا جائے، اور جو بھی مثال آپ خدا کے لیے سوچیں اور کہیں کہ یہ خدا ہے، خداشناسی کی دلیلیں ہمیں بتاتی ہیں نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دوسرے موجودات کی طرح ایک موجود ہے یا یہ ایک مخلوق ہے جو انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ اگر ہم اس نکتے پر توجہ دیں تو مذہب اور خداشناسی کے میدان میں پیدا ہونے والی تمام انحرافات اور خرافات کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔